اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں شعیب پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور شعیب، میں نے بھی آپ کی طرح وہ جیکٹ وغیرہ چھوڑ کے میں آگے ہوں اس پہ۔ میں نے کہا اب ہمیں ایٹ لیسٹ دونوں کو ہمیں سملر ہونا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ خیر زیادہ ہینڈسم ہیں، تو وہ تو میں نہیں کر سکتا، میں لیکن آپ کے شاید تک اوپر جانے کے بجائے آپ کو اپنے تک نیچے کھینچ لیا، یعنی ٹی شرٹ میں آ گئے آپ بھی۔ سلولی وی آر گیٹنگ دیئر۔ وہ جیسے سسٹرہڈ آف ٹریولنگ پینٹس تھی نا، اس طرح ہم بالکل بردرہڈ آف یپنگ ماؤتھس بن رہے ہیں ہم لوگ۔ تو دوستو، آج بہت سی چیزیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک طرح سے صدیوں سے ہوتی آ رہی ہیں، اور تقریباً آئی تھنک ایک صدی ہو گئی ہے جس کا قصہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی انفلوئنشل کتاب میں، اینیمل فارم اس کا نام ہے، اور اس کے آتھر ہیں جارج آرویل۔ وہ آئی تھنک رہتی دنیا تک کتنے انفلوئنشل رہیں گے۔ شعیب اس کے ایکسپرٹ ہیں، میں ان سے کہوں گا بات کریں اور وہ دیکھیں کہ آج کے حالات پہ کیسے ہو رہی ہے۔ ہمیں سنڈیاگو میں جو ٹیررزم ہوا ہے اس پہ، پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت ٹیررسٹ واقعہ ہو گیا، اور بھی دنیا میں کئی جگہ ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ریگولر چیزیں چل رہی ہیں، جو مینیپولیشن، جو ایکسپلائٹیشن لوگوں کی ہو رہی ہے، اس سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جی شعیب۔ جی بھائی، تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کریں اینیمل فارم سے۔ ایبسلیوٹلی، دنیا اس وقت اینیمل فارم بنی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اینیمل فارم دیکھنے والوں کے لیے جنہوں نے یہ نہیں پڑھی، یہ ایک کتاب ہے ایک برٹش آتھر کی، جو ایک فارم کے اوپر ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اونر ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں بہت۔ تو جانور اس کے خلاف ایک ریولٹ کرتے ہیں، ایک ریولوشن لاتے ہیں، اور ان کو لیڈ کرتے ہیں خنزیر، سور۔ اور پھر دوسرے جانور ہوتے ہیں، بہت سے گھوڑے ہوتے ہیں، کتا ہوتا ہے، شیپ ہوتے ہیں۔ تو فل بلون اینیمل فارم ہے۔ بالکل فل بون اینیمل فارم ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور وہ نمبر آف رولز بناتے ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول۔ اور پھر میرے کم 6 یا 7 دوسرے رولز ہوتے ہیں۔ تو جو سور ہوتے ہیں، جو خنزیر ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے اس پورے اس کو چلاتے ہیں، سسٹم کو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو کرپٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول، پھر یہ ہوتا ہے کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس، تاکہ کیونکہ ہمیں تھوڑی زیادہ رائٹس چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بیہیو کرنے شروع کر دیتے ہیں، انہی کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اور جانوروں پہ اسی طرح ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ ریولوشن جو ہیں وہ ہمیشہ کچھ بہتر نہیں لاتی، کئی دفعہ وہ وہی کرپشن ایک نئی شکل میں لے آتی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ مختلف جو اس میں رولز ہیں وہ ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک سور ہوتا ہے جس کو سکویلر کہتے ہیں، جو پروپوگنڈا منسٹر ہوتا ہے ان کا، جو آئیڈیاز دیتا ہے، جو خبریں بناتا ہے، خبریں پھیلاتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں دنیا میں، تو ہمیں اپنے ملک میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں بہت سارے سکویلرز نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے پاکستان میں حملے کی بات کی، پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں، اگین کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس میں آپ کو اس بغیرت جو آپ کا وزیر داخلہ، اس کی اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی، اس نے کہا تھا کہ یہ 15 لوگ ہیں، یہ ٹیررسٹ۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ ایس ایچ او ابھی تک ملا نہیں ہے انہیں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہو نا، انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہو تو ہر مسئلہ آپ کو کیل نظر آتا ہے، اور کیل سے مطلب یعنی ہر مسئلہ کیل نہیں ہوتا، اور ہتھوڑی سے سولو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایک سٹیٹ ہے جن کی سوچ صرف لڑنے پھڑنے تک جاتی ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کا اتنا ہولڈ ہے پورے سسٹم پہ۔ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ان ہوتی ہے، کی ان کا ٹریننگ اس ٹریننگ طرح اس کی ہے، طرح سے ان کی بلڈ ٹریننگ کیا۔ اس چیز کی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں ہر چیز کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو لیگل مدد نہیں دے سکتا۔ اس کی ڈاکٹری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ جی لوئر بھی میں ہی سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں،
تو یہاں پہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، لڑنا، اور وہ وہی کچھ کر رہی ہیں ہر جگہ پہ. وہ بھی نہیں آتا یار. میں تو ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی، کیونکہ لیکن جب آپ دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں نا تو آپ کا اپنا بالکل کام متاثر ہوتا ہے اس سے. بالکل اور بالکل یہ بھی آرگیومنٹ صحیح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ یا تو آپ یہ کہنا کہ جی میں بہت اچھا وکیل ہوں ڈاکٹر ہونے کے باوجود، تو میں، یا یہ بھی آپ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جی وکیل اچھا نہیں ہے تو میں وکالت شروع کر دوں اس کی جگہ پہ. بالکل یہ بھی بہت ہی برا آرگیومنٹ ہے. بالکل. اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ نہ انہیں وکالت آتی ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ان کا اصل کام ہے، کیونکہ وہ ہر دوسرے کام میں پڑے ہوئے ہیں تو اپنا اصل کام بھی صحیح نہیں کر پاتے. تو ہمیں اس وقت سچائی کی ضرورت ہے، اور اینیمل فارم میں ایک وہ سچا وہ بھی ہوتا ہے جو مطلب یعنی جو اس پورے سسٹم کے خلاف ریوولٹ کرتا رہتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے اس کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، سیدھی سی جو بات ہے. اور جو اسکویلر ہیں، جو نپولین ہے، جو جھوٹے مکار فریبی لوگ ہیں، وہ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. پاکستان اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ یہ لوگ آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ہے مطلب یعنی شارٹ اچھا، فارم. اس میں یہ بتاؤں کہ اینیمل فارم جو ہے نا، برٹش آتھر جیسے کہ شعیب نے کہا، جارج آرویل نے لکھی تھی. یہ سوویت یونین کا جو انقلاب آیا تھا اس کے تناظر میں لکھی گئی تھی. بیش تو اس نے اسے کیا تھا، اور پھر اس سے یہ کتاب پبلش کرنے میں بڑی مشکلات آئی تھی کیونکہ جنگ کے وقت سوویت یونین اور انگلینڈ اتحادی تھے، تو پبلشرز اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر اس نے مختلف نام اس میں ایڈ کر کے اسے ٹرائی کیا کہ یہ فیری ٹیل ہے کوئی، تو اس کی طرح سے اس نے پبلش کرنے کی کوشش. ایونچولی کامیاب ہو گیا تھا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سیٹائر جسے ہم طنز کہتے ہیں، انور مقصود اور مشتاق احمد یوسفی کے درمیان اتنا مزاحیہ تو نہیں ہے، لیکن طنزیہ اور سمبولک انداز میں اس لیول پہ وہ پورا اترتا ہے. تو اس ٹائم سے لے کے اب تک اتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کیپٹلسٹک ورلڈ میں، یا جسے جمہوریت کہتے ہیں دنیا میں، جسے یا جمہوری ممالک کہتے ہیں یا آزاد ممالک کہتے ہیں، وہ اس ڈائریکشن میں اتنا زیادہ چلے گئے ہیں کہ سوویت یونین تو اس سے نکل آیا ہے. بلکہ چائنا کو آپ اگر دیکھیں، وہی کمیونزم کا ماڈل جسے جارج آرویل نے تنقید کا اور اس کا نشانہ بنایا، اس سے ایوالو کر کے وہ لوگ ایک سکسیس کے بہت ہی بڑے لیول پہ لے گئے ہیں. جبکہ ویسٹرن دنیا اپنے وہ گرداب میں یا چنگل میں سمجھیے کیپٹلزم کے پھنس گئی ہے. اب وہ نیو کیپٹلزم جو ایک بہت ہی بروٹل فارم ہے کیپٹلزم کی، اس کا ہم شکار ہو گئے ہیں. اس میں اب یہ آپ دیکھیں پروپیگنڈا وار، جو نیریٹو کی وار، 5th جنریشن پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں پہلے. اگر آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے پروگرام، وہ ضرور دیکھیے. اچھا، نیریٹو بلڈنگ، پروپیگنڈا وار، پراپنگ اپ، لوگوں کو پراپ اپ کرنا. جیسے آپ ایک چھوٹا سا کوئی فوج میں مستری وستری ہو، سپاہی ہو، ایئر مین ہو، وہ آہستہ آہستہ اپنی مکاریوں سے، چالاکیوں سے آگے بڑھتا ہے. اب مکار اور چلاک آدمی یوزلی پھرتیلا بھی ہوتا ہے، وہ تیزی دکھاتا ہے چیزوں میں، آگے بڑھتا ہے، دوسروں کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے، آگے آ جاتا ہے، پھر وہ جرنیل بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی اور وہاں پہ سازشیں جاری رکھتا ہے، پھر وہ چیف بن جاتا ہے، پھر وہ سازشیں جاری رکھتا ہے، پھر وہ فیلڈ مارشل بن جاتا ہے جو ایکچولی فیلڈ مارشل ہے، اور حکومت کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آرویل نے کسی نہ کسی طرح اپنے اینیمل فارم میں بیان کی ہوئی ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہے، وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جو ابھی ہم نے اس کی بہت ہی بےغیرت آدمی ہے محسن نقوی، اس کی بات بتائی ہے کہ اس نے کہا بلوچستان کے پورے مسئلے کو، اتنا بڑا مسئلہ اور اتنے عرصے سے، اور یہ فوج کا کریٹ کیا مسئلہ ہے لارجلی، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں کریٹ کیا اس پورے مسئلے. نے کہا جی وہ 15 لوگ ہیں جی، یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ بےغیرت آدمی کو اپنی شلوار چھوڑ کے بھاگ جائیں وہاں پہ ٹیررزم کی جگہ سے، اسے ابھی تک وہ ایس ایچ او نہیں ملا جس کی یہ 15 ٹیررسٹ مار ہے. پورا بلوچستان اس میں، بلکہ پورا بلوچستان کا اب تو پورا پاکستان ڈوب گیا. اور شعیب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ماڈل جو ہے نا پورے چھاتا جا رہا ہے. جو آرویل نے جو چیزیں بتائی تھی، امریکہ میں یہ بری طرح سے مسلط ہو چکا ہے. یورپ میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اس کی جھلکیاں آپ کو نظر آتی ہیں. جی بھائی، میں اس کے اندر ایک دوسری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے. دیکھیں، دو مین مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک کام کرنے کے. دو ایسی چیزیں جن کو ہم کبھی کبھی صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں. ایک کہانیاں، نیریٹو، سٹوریز، اور دوسری طرف پوئٹری، شاعری. ان دو چیزوں کے اندر ایک ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے جس کو ہم صحیح طرح کبھی سمجھ نہیں پایا، ہم نے اس کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا. کیونکہ جب
آپ کے اوپر ایک ظالم حکمران ہو، اس کے آگے کلمہ حق کہنا صحیح صحیح ہے، ضروری ہے، لیکن مشکل کام ہے۔ بہت مشکل لیکن بہت سے لوگ ایون مطلب یعنی یہ یورپین، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں فرینچ جو کنگ کی کورٹ تھی، کنگ کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا تھا، لیکن ایک مسخرہ ہوتا تھا، وہ آ کے الٹے سیدھے مذاق کرتے، کئی دفعہ وہ کام کی بات کر جاتا تھا، سٹائریکل طنزیہ بات طنزیہ بات کر کے۔ قرآن کی بات کی نا شعیب، تو پوئٹری میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ قرآن ماشاءاللہ جو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے افیکٹو کلام کتاب ہے، اس سے وہ عربی اتنا وہ افیکٹو ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعری ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ وہ بالکل سمجھتے کہ شاعری کے علاوہ کوئی چیز، کیونکہ عرب بہت زیادہ خوش الحان بھی ہوتے تھے اور ان کا الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت وسیع ہوتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاعری سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ اور جو آپ نے پاکستان کی بات کی، دیکھیں یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جو مسائل ہو رہے ہیں، دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو خطرہ ٹل نہیں جاتا، اور اس وقت جو پاکستان میں حکمران ہے، لگتا ہے یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کرنے کو پریفر کر رہے ہیں کہ میڈیا بس لکھے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حالانکہ میڈیا کو لکھنا چاہیے، بتانا چاہیے، جو مسائل ہو رہے ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ حکمران کوئی بھی ہو، مسئلے کو جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ اسے کبھی بھی سولو نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مارنے سے اور زیادہ دشمنی بنائیں گے لوگوں کے ساتھ، تو یہ نفرتیں جو ہیں یہ اتنی آسانی سے پھر جاتی بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سچ کہہ سکیں، سچ بول سکیں اور سچ بات ڈسکس کر سکیں، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس بھی کوئی آسان سلوشن نہیں ہے جو بلوچستان میں مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن کم از کم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں تو کوئی حل نکل سکتا ہے۔ دیکھیے تاریخ سے اگر شعیب ہم نے سبق سیکھتے نا، یہ چیزیں مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ بالکل بالکل وہ لوگ بےچارے چیختے تھے 24 سال تک، وہ چیختے رہے کہ یار بات کرو ہم سے، ہمیں بتاؤ، ہمیں ہمارا حق دے دو۔ اس سے آسان ہے حل، پیچیدہ بنانے میں آپ کسی چیز کو جتنا مرضی مشکل بنا لیں، ایگزیکیوشن سم ٹائمز کمپلیکس ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرنسپلی بہت آسان مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، جب انہوں نے سلطنت بنائی تھی، ریاست انہوں نے قائم کی تھی، مدینہ کی ریاست، جو عمران خان چیخ چیخ کے کہتا رہا ان لوگوں کو، وہ حل ہے ان چیزوں کا۔ اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، جو نہیں ہیں، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں آپس میں۔ بالکل۔ دیکھیں لیکن بھائی اس کے اندر ایک میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی یا ایک اسلامک آئیڈیل اسٹیٹ کی، تو جو یورپ میں جو ویسٹ کے اندر اس کی تصویر بنائی جاتی ہے وہ ہے ایک، جس کو آج کل پاکستان میں بڑے شوق سے ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ان جی کو یہ نہیں پتا کہ ہارڈ اسٹیٹ اصل میں پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرم ہے اور اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، جو کچھ بنا رہے ہیں بالکل ہارڈ نہیں ہے، جی لیکن یہاں پہ ایک آئیڈیا بنتا ہے کہ جی یہ سختی کا نام ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مساوات، ایکوالٹی، کہ سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں، یہ مدینہ کی ریاست کا مین آئیڈیا ہے، اور یہی بات عمران خان کرتے رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا شعیب، اس میں ایک بہت ہی آئرونک سی بات ہے، یہ ستم ظریفی ہے، یہ دیکھیے ویسٹ نے سوشلزم کو ایک ہوا بنایا، انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو انسانیت کے خلاف، جو جارج اورویل کی جو ہم بات کریں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، کہ وہ اس نے سوشلزم جو رشیا کا کمیونزم کا نظام تھا اس پہ انہوں نے کی، لیکن موسٹ آف دی ویسٹرن یورپین اسٹیٹ فالو سوشلزم ان سم فارم اور سم فیشن۔ جو شہریوں کے لیے جو چیزیں کرتی ہیں، جو سوشلزم آپ سے کہتا ہے، جو بنیادی اس کا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے کو مد نظر رکھے، اسے پیوٹ بنا کے اس کی بیسس پہ چیزیں کرنا ہے۔ آپ کے لوگ، سب سے سوسائٹی میں کون ہوتا ہے؟ لوگ ہی ہوتے ہیں نا، وہ اہم ہے، ان کے لیے آپ نے سہولیات، ایجوکیشن، میڈیکل، جسٹس، یہ چیزیں فراہم کرنی ہیں ان کے لیے۔ بالکل ویسٹرن یورپ کسی نہ کسی طرح یہ اسے کرتا رہا ہے، لیکن امریکہ نے چونکہ اس چیز کو، اس ٹرم کو ہوا بنا دیا تھا، جسے آ کے فائنلی برنی سینڈرز نے توڑا اور زوران ممدانی نے اسے اللہ تعالیٰ کے وہ فضل سے ثابت کر رہا ہے، وہ جو اس نے باتیں کی تھیں وہ کرتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے پہلا پبلک سٹور بھی کھول دیا، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی دن کریں گے بات۔ آج میں فوکس رہنا چاہتا ہوں جو چیزوں پہ، کہ جب آپ پراپ اپ کرتے ہیں کسی چیز کو، یا ففتھ جنریشن وار جسے آپ کہتے ہیں، اپنا نیریٹو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو اس نے بغیرت آدمی نے کہا تھا کہ جی یہ تو ایس ایچ او کی مار ہے، اس نے نیریٹو کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو مارنگ بلوچ وغیرہ بیچاری ہماری قوم کی بیٹیاں جو
सड़कों पे, फुटपाथों पे, बारिशों में, ठंड में बाहर बैठ के वहाँ पे अपने हकूक के लिए, अपनी बाजियाबी के लिए, यहाँ पे आ गई ये बात कि फैमिलीज के बच्चे, नौजवान गायब होना शुरू हो गए हैं और कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है, और हमें पता है कि ये कौन उन्हें गायब कर रहा है और क्यों गायब कर रहे हैं उन्हें। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। और तो भाई मैं यहाँ पे एक दूसरी बात भी करना चाहूँगा। देखें, ये हम सबको या कम से कम हमारे में से कुछ को ये चीज़ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि हम ये मसले बहुत अरसे से चल रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ से आंखें बंद किए बैठे थे। नहीं, एब्सोल्युटली देखें, अगर फौज कर रही है तो वो सही कर रही है, क्योंकि सच्ची बात ये है कि हम उनकी बात मान चुके थे कि यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई और है, हमारा कम से कम कोई कसूर नहीं, और हमारी फौज जो है वो तो बिल्कुल सही है। अब जब उसका जुल्म पंजाब में भी आ रहा है, बड़े शहरों में भी आ रहा है, तो बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं, और हमें मिन हैसुल कौम, आपने जिस तरह बात की महरंग बलोच की, और दूसरे इस तरह के लोग जो खड़े हुए हैं बहुत अरसे से, उनसे तहे दिल से अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि हमने उनकी बात सुनी ही नहीं। ये नहीं कि हम समझते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमने उनकी बात सुनी ही नहीं, और ये बहुत अफ़सोस की बात है। सुने बगैर पेशवार लोगों ने कहा कि झूठ बोल रही हैं, सुने बिल्कुल, बगैर कहा, बिल्कुल, उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन इमरान खान के साथ भी अब ये लोग यही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने शब कई दफा मुजीबुर रहमान की बात की है, जब उसे पकड़ के ले जा रहे थे ना फौजी बैठा के जीप में, तो उसने रुक के वहां पे मुड़ के उसने कहा था, भुट्टो से कहना कि मेरे बाद ये तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या? पंजाबियों से इन्हें समझ नहीं आई उस वक्त बात, पहले बंगालियों के पीछे गए, फिर बलोचियों के पीछे गए, फिर पठानों के पीछे गए, अब पंजाबियों के पीछे भी आ गए अपने। क्या? देखिए, फौज का बड़ा हिस्सा, चूंकि जाहिर है पॉपुलेशन भी बड़ी है, और दूसरा ये फेवरेटिज्म भी बहुत ज्यादा है, पंजाब से बहुत ज्यादा आता है फौज का बड़ा हिस्सा ये है। तो बिल्कुल, ये जमींदार जागीरदार जो पंजाब में और किसी हद तक सिंध में है कुछ, ये मिल के फौज के साथ ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ी सी हमें इस पे भी बात करना, जो ट्रेन की बात करें जो अभी हुआ है वहां पे, इस वजह से हुआ है। अमेरिका में भी आपको याद है, सैन डिएगो में कुछ अर्सा पहले इस्लामोफोबिया का, उसे हमने कहा था, दो बच्चे थे, नौजवान टीनेजर थे, जिन्होंने जाके वहां पे फायरिंग की थी, और एक एक शहीद। मस्जिद है। जी, हाँ, बिल्कुल। जी 3 लोग शहीद किए थे, और उन तीनों को, वो तीनों हीरो हैं, क्योंकि उन तीनों ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया है, क्योंकि कई 100 बच्चे मस्जिद के अंदर थे, और इनको रोक के और अपनी जान दे के उन्होंने कोई इससे बड़ा सान्या होने से बचाया, और ये दोनों जो टीनेजर्स थे, इन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली, तो इनकी लाशें अच्छा, बाद में मिली हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हुआ था, जिसमें एक मुसलमान फ्रूट वाला था जिसने जाके वो किया था। फिर अमेरिका में अब देखें, बाय एंड लार्ज, जैसे मोदी ने गुजरात में और फिर इंडिया में वायलेंस उसके टाइम पे, क्योंकि रेटरिक उसका बहुत रेडिकल था, है, तो वो बढ़ती गई। अमेरिका में भी आपने देखा, चार्ली कर्क को मारा इन्होंने कुछ अर्सा पहले, उससे पहले ट्रम्प पे कातिलाना हमला हुआ, फिर ट्रम्प अभी एक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में था तो वहां पे फायरिंग हुई, फिर अभी एक और फायरिंग हुई। बिल्कुल, तो वायलेंस चाहे मेड अप है, चाहे झूठी है, चाहे सच्ची है, वो बहुत रैम्पेंट होगी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा बिल्कुल, बढ़ गई है। जी। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और जो ये 2 टीनेजर्स थे, इन्होंने एक मैनिफेस्ट भी बनाया था। अच्छा। वो एक hodgepodge है बहुत सी चीज़ों का, और ये नॉर्वे में अटैक हुआ था 22 जुलाई को 2011 में, जी। जिसमें 70-80 लोग मार दिए थे। इस्लामोफोबिक अटैक था। उसके बाद न्यूज़ीलैंड में हुआ था। जी। अ, वहाँ पे मस्जिद में बहुत से लोगों को शहीद किया था। उसके बाद फिर एक यहीं नॉर्वे में उससे इंस्पायर होके एक दूसरे बंदे ने मस्जिद पे हमला किया था। वहाँ पे 2 बाबा जी थे जिन्होंने उसको उसको मार-पीट के गिरा लिया था, जी। और वो अरेस्ट हो गया, तो वो काफ़ी अनसक्सेसफुल था। अब ये सैन डिएगो में हुआ है। ये सारे एक-दूसरे से लिंक होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिका में हुआ, ये थोड़ा-सा एक मिक्सचर भी है, क्योंकि मैंने इनका जो मैनिफेस्ट है उसको जल्दी से पढ़ा है। उसमें इस्लामोफोबिया के अलावा यहूदियों के खिलाफ काफ़ी ज़हर है। नॉन व्हाइट्स सबके खिलाफ, कम्युनिस्ट्स के खिलाफ, इवन जो नॉर्मल राइट विंग लोग हैं उनके खिलाफ। तो ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो समझते हैं कि जंग लाज़मी है। इंसानियत को अ, किसी सही जगह पे पहुँचने की, और हमें वो जंग शुरू करवानी है किसी तरह से। वो हमले इसलिए नहीं कर रहे कि वो समझते हैं कि इससे वो जीत जाएँगे, वो समझते हैं कि इससे जंग शुरू हो जाएगी,
اور جنگ جب ہم جیتیں گے اس وقت مطلب یعنی ہم اپنی آئیڈیل اسٹیٹ میں یا جو بھی اسے کہنا چاہیں وہاں پہنچ جائیں گے. اور یہ آپ کو مجھے مسلمانوں کو ایٹ لارج یہودیوں کو دوسرے گروپس کو یہ انسان نہیں مانتے صحیح. تو اٹس اے ویری ڈی ہیومنائزنگ آئیڈیالوجی. مطلب ٹرو فارم آف فاشزم جسے آپ کہتے ہیں, ریسزم, فاشزم. جو یہ کہتے رہے ہیں ہٹلر کے بارے میں, وہ بالکل سے کئی گنا آگے جا کے اب یہ پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ کو ٹیررزم کی بھی یاد ہو نا, تو اسرائیل نے مختلف مسلمانوں کا اور دوسری قومیتوں کا بھیس بدل کے انہوں نے بہت سے اس طرح کے دنیا میں سوئسائڈ بامبنگ ان کی وجہ سے ریمپینٹ ہوئی ہے. امریکہ کی پراپرٹیز پہ, جنگی جہازوں پہ انہوں نے حملہ کیا. سوڈان میں امریکہ کی ایکسکیوز می, تو انہوں نے اسے پھیلانے میں, اس وائلنس کو, ٹیررزم کو بہت اہم رول کیا. اور جیسے آپ نے کہا کہیں نہ کہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. اور اس کے بینیفیشری آپ دیکھیں, دو بینیفیشری ہیں. ایک تو وہ سب لوگ جو ریڈیکل تھاٹ پھیلاتے ہیں, جو سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ دیکھا یہ ہو گیا. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہماری پہلی دعا تھی کہ یا اللہ یہ کوئی مسلمان نہ نکلے جس نے ٹیررزم. اور لارجلی امریکہ میں بہت سے یہاں پہ ہوتے ہیں سیریل کلنگ کے, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو میس شوٹنگ کے واقعات ہوتے ہیں بہت زیادہ, ان کے پیچھے گورے زیادہ تر ہوتے ہیں. لیکن یہ دو گروپوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک جو ریڈیکل لوگ ہیں, جن کا ریڈیکل ریٹرک ہے یا ریڈیکل نیریٹو ہے, جس میں ٹرمپ ہے, یہاں پہ مودی ہے, اور یورپ میں کہیں ہیں وہ فراغ وغیرہ ہیں, کافی سارے لوگ ہیں اس طرح کے جو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. اچھا, وہ اور دوسرا گروپ ہے جو ملٹرائزیشن کرتا ہے پوری دنیا, بالکل جو اسلحہ بیچتا ہے, جو اس سے پیسے بناتا ہے, جو ایک ملک کو دوسرے سے لڑاتا ہے, ٹیررائز کرتا ہے. تو یہ اسے پھیلانے میں ان گروپوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف مطلب یعنی دنیا میں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ فساد ہو, لڑائی ہو, جھگڑے بنے لوگوں میں, اور مختلف گروپنگ بنائی جائیں جو آپس میں لڑتی رہیں, اصل دشمن ان کی طرف کسی کی نظر نہ پڑے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ فوکس اپنا صحیح رکھیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہودیوں کے اوپر ایک حملہ ہوا, اس کو فوراً ہم نے کہہ دیا کہ جی یہ اینٹی سیمیٹک ہے اور یہ مسلمان تھے, اور جو بھی ان کے اوپر مختلف جو کچھ لکھا گیا. جی. یہاں پہ ایک مسجد پہ حملہ ہوا ہے, بچوں کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, جو مطلب یعنی کہ نہایت ہی میں خبیث سے بہتر اس کے لیے کوئی لفظ نہیں کر سکتا استعمال. بہت معمولی لفظ. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود امریکہ میں پولیٹیکل فورسز مطلب یعنی کانگریس لیول پہ ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہوا اور یہ ہونا چاہیے اور ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے کسی طرح سے. مطلب مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے اور اس کا قصور وہ یہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ساروں کو ڈیپورٹ کر دینا چاہیے. تو یہ ایک مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ہے پورے سسٹم میں, جو یہ بتا دوں شعیب کہ جیسے ہم بات کریں نا کہ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ پھیلاتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں ہمیشہ کہ بوگی مین کون ہے, کس سے ٹارگٹ بنایا جائے. امریکہ میں یہودی ٹارگٹ رہ چکے ہیں اس کا, آئرش لوگ جو گورے آئرلینڈ سے گورے آئے وہ اس کا ٹارگٹ رہ چکے ہیں, آف کورس چائنیز لوگ جو یہاں لاتے تھے وہ اس کا رہ چکے ہیں, جاپنیز دوسرے obviously وہ رہ چکے ہیں. کیتھولک جو عیسائی جو ویٹیکن سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پہ, کیونکہ ایونجیلیکل کرسچنز بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو کیتھولکس کو عیسائی نہیں سمجھتے. بہت لمبے عرصے تک کوئی کیتھولک امریکہ کا صدر نہیں بن سکا. آئی تھنک JFK واز دا فرسٹ کیتھولک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. سو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی اپنی جہالت اور اپنی انیکشن اور غلط پالیسیز اس میں اس کی کسی حد تک ذمہ دار ہیں. لیکن یہ کسی نہ کسی گروپ کے پیچھے کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں. رومنز میں یہ چیز تھی, برٹش نے اسے وہ سمجھے ایک اس کے کمیونٹی کے آخری معیار تک پہنچایا. وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ انڈیویجولس کو, انڈیویجول چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو علیحدہ کر کے انہیں پراپ اپ کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف, انہیں لڑواتے تھے آپس میں. تو یہی کام اب یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ کمیونٹیز کو, ایتھنیسٹیز کو, ریسز کو, کنٹریز کو لڑاتے ہیں آپس میں, اور اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے سب کا. اب ایران نے پہلی دفعہ
اس وزڈم کا، اس ریزیلینس کا، اس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے اس نے ایران نے انہیں ایک تو بے نقاب بھی کیا ہے، دوسرا اس نے انہیں ریزسٹ بھی کیا، انہیں کسی حد تک اس نے نیوٹرلائز کیا، انہیں پیچھے چلے گا، ظاہر ہے یہ رکیں گے نہیں، یہ پھر آئیں گے، یہ پھر اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن ابھی ایٹ دس ٹائم ایران نے انہیں روک دیا ہے۔ اچھا شعیب، اس میں میرے دو پاکستان کے خاص طور پہ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ٹرمپ تو بکواس کرتا رہتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اچھل کود کرتا ہے۔ اینیمل فارم میں مجھے یاد نہیں کہ ایسا کوئی کیریکٹر تھا جو بندر کی طرح اچھلتا رہتا تھا، جیسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ تو پاکستان جو ہے نا، اس میں بہت ہی مشکل سچویشن ہے، اس میں دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو چلے تو یہ تھے مامے بننے ان کے لیے، جب وہ کہتے ہیں نا، نواز شریف بھی کہتا ہوتا تھا وغیرہ تھا، کوٹ کرنے کو تو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ کہتا تھا پلے نہیں تیلاتے کر دی میلا میلا، آپ کے اپنے کچھ نہیں ہے، آپ کے کوئی آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ویٹیج نہیں ہے، کوئی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور آپ چلے ہیں کہ جی ہم صلح کروائیں گے اتنے بڑے، اتنے پرانے اور اتنے سمجھیں سنگین قسم کے معاملے کی۔ تو دو صورتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہر ایک کو ڈبل کراس کریں گے، چونکہ فوج یہ کر رہی ہے سارا کچھ، تو ان کی یہ عادت ہے، سب کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے، امریکیوں کو بھی پتا ہے، ایرانیوں کو بھی پتا ہے، باقی جو ریجنل پاورز ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ڈبل کراس کرتے ہیں، یہ پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، تو ہر ایک اس حساب سے محتاط بھی ہے، اور ہر ایک اس حساب سے شک کا بھی شکار ہے ان کے خلاف۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارا کرائم منسٹر گیا ہوا تھا چائنا، وہاں سے سنا ہے کہ $7 بلین کے معاہدے کیے انہوں نے، تو مجھے پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی، میں نے ابھی ڈیٹیل سے دیکھا نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں کریں گے بات۔ لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ، جب یہ پیسے لے کے آتے ہیں وہاں سے، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، لوگوں پہ کیوں نہیں خرچ ہوتے؟ جب آئل کی پرائسز، جب ایران کا سالو ہو رہا ہے تو ڈراپ ہو رہی ہیں تیزی سے، وہ لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ ساری چیزیں اس ایک گورکھ دھندے کا ایک حصہ ہے۔ آپ لوگوں میں جسے بھی پڑھنے کا شوق ہے، اگر شوق نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ تکلیف کر کے آپ گوگل پہ جائیے یا کسی بھی اور ایسے پروگرام میں جا کے اینیمل فارم کا خلاصہ ہی پڑھ لیں، کم از کم اس کے مین پوائنٹس پڑھیں، اس کے کیریکٹرز دیکھیں اور انہیں میپ کریں آج کے دن پہ۔ جی شعیب، آپ کیسے میپ کریں گے اسے آج کے دن پہ؟ اور لیٹس ریپ دس سیگمنٹ اپ ود دیٹ۔ جی بالکل، بھائی دیکھیں، آپ کسی ایک اس کے اوپر یہ ایک خاص سچویشن کے اوپر لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، یہ سوویت یونین میں جو ریولوشن آئی تھی اس کے متعلق لکھا گیا تھا، اور کسی حد تک سوویت یونین کو وہ میپ کرتا تھا۔ اب اس کا آپ کو 100% عکس کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا، اس وقت بھی شاید نہیں تھا، نہیں، لیکن انہوں نے ایک خیالی دنیا، خیالی اس کے اندر وہ دکھایا تھا، اور اس کے اندر مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو ریولوشن ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے گی، وہ آزادی نہیں ملتی، وہ اس کی بجائے اور زیادہ دھنس جاتے ہیں، کیونکہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں وہ سنسیئر نہیں ہوتے۔ اس وقت آپ کو ایک تو یہ بتائیں گے کہ مکہ کی ریاست کہنا چاہیے، مدینہ یا طیبہ ریاست کہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بناتے رہتے ہیں۔ آپ نے اصل چیز، آپ اس کو نام کیا دیتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ مساوات کے اوپر آپ کا ایمان ہے، یا آپ کا طاقت کے ساتھ سب کو کرش کرنا اور اپنی جیبیں بھرنا؟ یہ چیز آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، یہ اسلام کے قریب نہیں ہو سکتی، یہ دنیا میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ کو کچھ عرصے تک فائدہ مل سکتا ہے۔ مساوات، دنیا کی جو ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی ہے، ان کی ترقی کیا ہے کہ انہوں نے سب کو اپنے ساتھ اوپر اٹھایا ہے۔ یورپ نے کافی حد تک یہ کام کیا، اس وقت یورپ کے اپنے دوبارہ کچھ مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں چین نظر آتا ہے، اور اس کے اندر میں ایک دوسری بات کہنا چاہوں گا بھائی، آپ نے بات کی تھی نا کہ کمیونزم کے اوپر یہ کریٹیسزم تھی، چائنا اسی کمیونزم کو لے کے بہت آگے نکل گیا۔ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ ہمیں کسی اور کو کاپی نہیں کرنا۔ اب میں بھی کئی دفعہ اپنے آپ کو اریسٹ کرتا ہوں کہ میں بولتے وقت انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ انگلش زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ہم اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثر اردو کی بجائے انگلش میں بات زیادہ بہتر کر لیتے ہیں۔ تو
کئی دفعہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی نقل کر کے ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، جو پاکستانی ہو، پاکستانیوں کے لیے ہو اور پاکستانیوں کے ساتھ ہو۔ نہ ہم ملک کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جس طرح پہلوی نے اس میں ایران میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی زبردستی ویسٹرن کپڑے پہنا دو لوگوں کو تو پھر وہ ویسٹرن ہو جائیں گے۔ ایرانی کبھی ویسٹرن نہیں ہو سکتے، ایرانی ایرانی ہی رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایرانی بن کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس اچھا میں پاکستانی بن کے اب آپ پاکستانی شلوار قمیض پہنے، باوقار لگتا ہے انسان، اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی پہننا چاہتا ہے ڈریس پہنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شعیب اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کیونکہ لینگویج جو ہے میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، آپ کو کمیونیکیٹ لینگویج ہے، وہ بات صحیح ہے آپ کی بھائی، لیکن دیکھیں ہمارے ہاں ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ جب اگر آپ انگریزی بولتے ہیں اور میں انگریزی نہیں بولتا تو آپ میرے سے اس لیے بہتر ہیں۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں ہر زبان ایوالو کرتی ہے، اس کے اندر نئے الفاظ آتے ہیں، نئے کانسیپٹس بنتے ہیں، اور زبان کی شکل آہستہ آہستہ تھوڑی تبدیل ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اردو کو محدود کر دیا کچھ چیزوں کے لیے بس، اور ہم نے کیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ انگریزی بولو اور انگریزوں سے بہتر انگریزی بولو۔ حالانکہ انگریزوں کی آپ نقل کر کے کبھی ان سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اپنے اندر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور اپنا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اس سے وہ چیز شعیب مجھے لاتی ہے کہ عمران خان نے یہ کام شروع کیا تھا، اس نے یہ ریئلائز کیا کیونکہ وہ پڑھا پاکستان میں بھی بہت ہی اعلیٰ معیار کے انسٹیٹیوشن جو ہے ایکسٹریملی ایکسپینسو اور ایکسکلوسیو ہوتا ہے، ایچ کالج میں وہ پہلے پڑھا، پھر وہ انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، لیکن اس میں چونکہ درد دل تھا، وہ انسان عام آدمیوں کی سمجھے خامیوں کو اور کمزوریوں کو اور ان کی بیچاروں کی مصیبتوں اور تکلیفات کو سمجھتا تھا۔ آتے ہی جو ان کی ٹاپ کی ترجیحات تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو پورے ملک کے نظام میں تعلیم کو ایک کیا جائے۔ اب بدقسمتی سے ان کے ایسے گھٹیا اور نااہل قسم کے مشیر اور وزیر تھے سارے کہ وہ لوگ نہیں کر سکے، 3.5 سال میں بھی یہ کام نہیں کر سکے، اور دوسری چیزوں کی طرح، حالانکہ یہ کام 6 مہینے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ احساس کیا تھا اور وہ یہ کرنا چاہتے تھے۔ جب تک آپ یہ چیز نہیں کرتے اس وقت تک کسی بھی بھول جائیں ترقی کو اور قوم۔ دیکھیں یہ اب سوچنے کی بات ہے، اب انگلینڈ کی پاپولیشن جو ہے 58 ملین ہے، 58 ملین، 6 کروڑ سے بھی اب کم ہے۔ کیسے ایک چھوٹے سے جزیرے کی اور اتنے لوگوں کی زبان پھیلی اور ایک ڈومیننٹ زبان بن گئی؟ اب ظاہر دنیا میں امریکن انگلش، آسٹریلین انگلش، ساؤتھ افریقن انگلش، انڈین انگلش، اسپینش انگلش، وہ ساری انگلش کی فارمز بن گئی ہیں۔ ہم لوگ 260 ملین، 26 کروڑ لوگ ہیں 6 کروڑ کے مقابلے میں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اردو کو ہم لوگ وہ ایک فورس نہیں بنا سکے جو انگریزوں نے چھوٹی سی جگہ سے نکل کے انگلش کو بنا لیا تھا؟ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹائم کے لیے سبجیکٹ ہے۔ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، میں لاسٹ پارٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو ابھی بہت ہی ریسنٹ دوبارہ 4 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے ایریا میں، چھوٹی بہن نوین، وہ بہت ہی پیشنیٹ ہیں انسانوں کے سمجھے انصاف کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور بنیادی حقوق کے لیے۔ تو عمران خان کی بہت وہ سپورٹ کرتی ہیں، ہم لوگ سب کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اب سائفر کا چونکہ ایشو آیا، آپ نے دیکھا ایک دم سے یہ، کیونکہ ڈراپ سائٹ نیوز میں رائن گریم جس کے ہیں سینئر ایک آپریٹو میں، انہوں نے وہ سائفر کو پبلش کر دیا فائنلی۔ جو وہ سب چیزیں جو آپ سنتے تھے فوجیوں اور ان کے جتنے بھی چیلے چماٹے تھے ان سے کہ جی ہے ہی نہیں ہے، غلط ہے، نہیں ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ ساری چیزیں آپ تھپڑ کی طرح ان کے منہ پہ آ کے لگی ہیں۔ تو 2-3 سوال ہیں جو نوین نے پوچھے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کے یہی سوال ہوں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ نمبر 1، کیوں اتنا لیٹ یہ رائن گریم نے اسے اتنا ٹائم کیوں لگایا اسے پبلش کرنے میں؟ کیا امریکہ واقعی اس کے پیچھے تھا؟ اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا عمران خان کو؟ کچھ تو اس کا ہم پچھلے اپنے سیگمنٹ میں ہم کر چکے ہیں ایڈریس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ اور روشنی ڈالیے، ہم اس پہ کنکلوسیو کنورسیشن کرتے ہیں۔ میں نے رائن گریم کا انٹرویو سنا تھا محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ، جی اس کے اندر وہ اس کو کسی حد تک ایڈریس کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر
ایڈیٹر کی، ہر جرنلسٹ کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. انہوں نے بہت پہلے سائفر کے اندر کیا کچھ تھا وہ ہمیں بتا دیا تھا، لیکن ان کی دو کنسرنز ہوتی ہیں کسی بھی جرنلسٹ کی، صحیح جرنلسٹ کی. ایک ہوتی ہے کہ خبر سامنے پہنچائی جائے، دوسری ہوتی ہے کہ اپنے سورس کو پروٹیکٹ کیا جائے. انہوں نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ کسی سویلین سائڈ سے نہیں ملا، ہمیں ملا ملٹری سائڈ سے ہی ہے. ملٹری کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس پورے ڈیولپمنٹ کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. انہوں نے ہمیں یہ چیز بھیجی ہے. اچھا، اب اس میں ہم وہ پتہ نہیں آپ بتائیں گے یا دوسرے لوگ بتائیں گے نہیں، اس میں فیصل نصیر کا نام بہت آ رہا ہے کہ اسے ISI کا چونکہ نہیں بنایا نمچی تو بہت سخت ناراض تھا وہ، تو اس نے یہ ان لوگوں کو دیا تھا. اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہمارے پاس، لیکن ایک فیصل نصیر ہو یا دوسرا فیصل نصیر ہو، یہ سب ایک تھیلی کے چکے بیٹھے ہیں. بالکل یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ادارے کو جسے ہمارے سر پہ انہوں نے تھوپا ہوا ہے اسے قربان کرنے میں ایک منٹ نہیں لگیں بالکل گے. جی. بالکل. دیکھیں، جو یہ میں نے چنگیز خان کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ کسی بھی علاقے کو فتح کرتا تھا، وہاں پہ جو غدار ہوتے تھے، جو اس کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، جی. جیتنے کے بعد اکثر ان کو قتل کر دیتا تھا. اس جی. کا یہ کہنا تھا کہ بھئی جو اپنوں کا نہیں ہوا وہ میرا کس طرح ہوگا. کھوپڑیوں کا جو مینار بناتا تھا نا، وہ ڈھیر لگاتا تھا، اس میں زیادہ ان لوگوں کی ہوتی تھی. بالکل. تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون تھا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کیا. لیکن جہاں تک رائن گریم کا اور میڈیا کی بات ہے، ڈراپ سیٹ نیوز کی بات ہے، انہوں نے یہ میرے خیال میں اس وقت اس لیے سامنے لائے کہ انہوں نے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اور اس کو ریوائیو کرنے کا ایک طریقہ ہے. پہلے انہوں نے اس کی مورلیس پوری ٹیکسٹ ڈال لی تھی، اس کے اوپر بھی بغیرت لوگوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ جی وہ صحیح نہیں ہے. اب وہ ایکچوئل پیپر سامنے لے آئے ہیں، اور اس پیپر پہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر والا یہ پیپر نہیں ہے، یہ دوسری کسی سویلین سائٹ کا نہیں ہے، فارن منسٹری کا نہیں ہے. دو ان کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے، مطلب کور کیا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کی کاپیز جو ہیں، اس طرح کے پیپرز جو ہیں، وہ اگر 10 پیج لوگوں کو بھیجے جائیں گے تو ہر ایک کی کاپی کے اوپر نشان ہوگا کہ یہ کس کی کاپی ہے، جی سر. تاکہ اگر کہیں کچھ ہو تو پتہ ہو کہ کہاں سے لیک ہوئی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا یہ ISI کی کاپی لیک ہوئی ہے یا یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کاپی لیک ہوئی ہے. اچھا، میں یہ بھی بتا دوں شعیب کہ یہاں واشنگٹن DC میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے نا، یہ بہت ہیوج بہت بڑی ایمبیسی ہے، اور یہ بھری ہوئی ہے مکھیوں کی طرح، کیڑوں کی طرح یہاں پہ فوجی بھرے ہوئے ہیں. بھیس میں کوئی انڈر کور ہے، کوئی اوپن ہے، لیکن وہ سب یہاں پہ ہیں اور سب فوج کی خدمت کر رہے ہیں، اور فوج ان کی خدمت کر رہی ہے. نہ ہم سے ان کا کچھ لینا دینا ہے، نہ پاکستان کے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، صرف ان کا یہ لینا دینا ہے کہ پاکستانیوں کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. جی. بالکل صحیح. اور اس کے اندر دیکھیں، جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے نا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سائفر کا آنا، اس سے نیوز پیپر کا انٹرسٹ بیسکلی پاکستانی پولیٹکس سے نہیں ہے، کہ اس کا کسی حد تک سچائی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سچائی اس وقت بالکل پیچھے. پلس اس کا امریکہ ایک بہت بڑا فریق ہے، چونکہ اس بالکل، معاملے امریکہ میں. اس کا ایک بہت بڑا فریق ہے، اور امریکہ کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ میں کئی دفعہ کچھ ساتھیوں سے اس کے اوپر بحث بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کے ایک صحیح تعلقات ہونے ہیں، جی. تو آپ کو لوگوں کے ساتھ ایک سچی اوپن ڈائلاگ ہونی چاہیے. جب آپ اس طرح کے سرپرز کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بناتے ہیں، آپ چوروں ڈاکوں کے ساتھ بناتے ہیں، جو امریکہ ہمیشہ بناتا رہا اور پہلے مان بھی چکا ہے. مطلب ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان میں صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کا ساتھ دی ہے، جی. اور اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہی کام دوبارہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کا. اور میرے خیال میں اس چیز کے اوپر شاید ہمارے جو US میں آپ لوگ ہمارے ساتھی ہیں، جو کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، آپ چوروں کے ساتھ، ڈکٹیٹرز کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کو شارٹ ٹرم گین ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم آپ کے خلاف نفرت بڑھتی ہے جب آپ ان لیکن کو جب کرتے ہیں. ہم یہ بات کریں نا کہ یہ اب وہی جو جارج اورویل کا جو ماڈل تھا وہ میپ ہو رہا ہے کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں ہر جگہ پہ بالکل ذاتی فائدے کے لیے. یہاں پہ یہ شارٹ ٹرم گین حاصل کرنے کے لیے اس کی بے شمار ایگزامپلس ہیں. جیسے ریگن نے
فائدہ اٹھایا تھا ایران میں جو ہاسٹیجز ہو گئے تھے اس سے. جمی کارٹر اس وقت پریزیڈنٹ تھے, تو کارٹر دوبارہ نہیں جیت سکا. ریگن نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا. اس نے باقاعدہ ان سے ایرانیوں سے نیگوشیٹ کیا تھا کہ جی آپ ابھی ریلیز نہ کریں انہیں, میں الیکشن جیت جاؤں پھر کریں, میں آپ کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. تو پھر اس کے بعد کنٹرا ایران کا جو اسکینڈل ہوا تھا اسلحے کا سارا, وہ اس کی تھا. وہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کے بے شمار ایگزامپلس ہیں. اور اوور پیریڈ آف ٹائم امریکی سیاستدان اور امریکی رولرز جو ہیں یہ بھی اور گریڈی اور سیلفش ہوتے گئے. اچھا, ایک سوال یہ کہ کیا یہ امریکہ نے شروع کیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے شروع کیا تھا. ہم پچھلے ایک پروگرام میں اس پہ ذکر کر بھی چکے ہیں. یہ سارا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس کا اس وقت سربراہ باجوہ تھا, اس نے پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسے دے کے یہ حسین حقانی جیسے بغیرت لوگوں کو, ان لوگوں کو پیسے دیے تھے جنہوں نے لابی کی. وہ یہاں پہ کافی اس کی جگہ, کیونکہ وہ سفیر بھی رہ چکا ہے یہاں پہ اور تھنک ٹینکس میں بھی کام کرتا رہا ہے. تو اس نے یہ پہلے ان لوگوں نے پھیلائی چیزیں یہاں پہ, جی عمران خان تو امریکہ کے خلاف ہے, عمران خان تو یہ ریڈیکل ہے, یہ عمران خان صاحب نے بھی تسبیح پکڑ لی تھی ہاتھ میں اس وقت. تو ان چیزوں سے امریکیوں کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا. حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, انہیں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ انہوں نے جب بلڈ کیا سارا کچھ, تو وہاں سے امریکیوں کو یہ لگا کہ یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دال میں کالا ہے یا دال زیادہ کالی ہو رہی ہے. تو پھر دین دے وینٹ آفٹر عمران خان, otherwise they would not have done it. So یہ started from Pakistan, not started from پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسوں سے پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی. اس وقت کی منتخب حکومت پاپولر اور درویش خدا کے سمجھے ایک معمولی خادم, بندوں کے, انسانوں کے خادم وزیر اعظم کو ہٹا کے انہوں نے اس کو جیل میں ڈالا, اور وہ بیچارہ ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے. اب کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہے؟ دیکھیے عمران خان 50 سال سے زیادہ نیریٹو کا بادشاہ رہا ہے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح وہ نیوز میں رہا ہے. اس نے اپنی بات بھی پھیلائی بھی, اس نے کسی نیگیٹو, پازیٹیو, نیوٹرل, اگلی, گڈ, بیڈ, عمران خان کو کوئی ہٹا نہیں سکا منظر سے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہٹا سکے گا جب تک عمران خان نہیں چاہے گا. تو یہ سائفر ثابت کرتا ہے جو باتیں عمران خان نے کہی تھیں وہ صحیح تھیں. عمران خان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, ہم سب مانتے ہیں عمران خان انسان ہے, غلطی ضرور کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, نہ اپنی قوم کو, نہ لوگوں کو, نہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے. تو یہ سائفر کلیئرلی اس کا ثبوت ہے, اور 4 سال سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. عمران خان بے گناہ, اسے بے گناہ سزا دی گئی ہے, اسے اس میں ایسے ہی گھسیٹا گیا اس معاملے میں, اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اس ناانصافی کی ان لوگوں کو ضرور سزا ملے گی. جی ریپ اپ کریں شعیب. جی بالکل. اور دیکھیں یہ جو ہم لٹریچر سے, اور ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ بہت سی مختلف کتابیں ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت کتابیں پڑھی ہیں, میں نے بھی کچھ پڑھی ہوئی ہیں, کہ ہم آپ کتابوں سے انگریز ہیں, انگریزی سوچتے ہیں آپ. میں دیسی آدمی ہوں, میں تو اردو میں نے سارا لٹریچر کنگالا. اردو میں بہت زبردست لٹریچر ہے بھائی. جی تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی فوکس کریں, کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی پراپر ریزسٹنس آئے گی اور پراپر چینج آئے گی, ریزسٹنس تو خیر پولیٹیکل آنی پڑے گی, جی. لیکن اگر کوئی چینج آ سکتی ہے, لوگوں کے ذہن بدلنے ہیں, تو وہ کام شاعر کر سکتے ہیں اور رائٹرز کر سکتے ہیں. ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ایک سلیکٹ گروپ ہے جس بھی طرح سے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, چاہے شاعری میں کریں چاہے آپ, لیکن یہ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دیکھیں پڑھائی اور لکھائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ قرآن کا پہلا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچایا گیا وہ یہ تھا. بالکل. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ فیوریٹ دعا تھی رب زدنی علما. اقرا سے شروع ہو جائیں پھر آپ کو کہہ دیے رب زدنی علما. پھر جنگ بدر میں انہوں نے کافروں کو, قیدیوں کو چھوڑا, انہیں ان کا جی مسلمانوں کو جو لکھنا پڑھنا سکھائے گا اسے چھوڑا جائے گا. علم میں کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ اسلامی علم ہے, یہ مسلمانی علم ہے, یہ فلانا علم ہے. علم ہے. بالکل. یہ بھی ہم نے سنا ہے, اب اس کی مجھے اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. بالکل. یہ بھی آپ میں اس میں ایک دوسری بات بھی کرنا چاہوں گا, جی اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے متعلق ٹھیک ٹھاک معلوم بھی ہے, اور آپ اس پہ تھوڑی مہارت بھی رکھتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ہمیں اپنی زبان میں اپنے کلچر کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں مسلمان جو کئی سو سال دنیا کی فور فرنٹ میں تھے, فلاسفی میں, سیاست میں, انجینئرنگ میں, ہر چیز میں,
کیا وہ انگریزی لکھ کے آگے آئے تھے؟ نہیں، وہ عربی میں یہ سب کچھ کرتے تھے. تو اور ہمیں، مجھے انکلوڈیڈ، بہت سے لوگوں کو، جو ہمارے بڑے سائنسدان، جو ہمارے بڑے فلاسفر، جو ہمارے بڑے سائنسدان دوسرے فیلڈس کے اندر لوگ، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر بھی ایک سیگمنٹ رکھیں جس میں ہم تھوڑی بات کریں کہ مسلمانوں نے کیا کچھ کیا تھا. جی جی اور اکیلے جی کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے یورپین سے، گریک، اس سے بہت کچھ لیا اور گریک سے بہت اور اس کو پھر واپس یورپ کو دیا بہتر حالت میں. اور تو میں یہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ سوری، ایران کی چھوٹا سا ملک ہے، کچھ کروڑ لوگ ہیں. اب وہاں پہ رومنز کی چھوٹی سی ایک ریاست تھی، پھیل گئی تھی بہت زیادہ، لیکن اوریجنل روم کا جو علاقہ تھا چھوٹا سا تھا. گریس چھوٹا سا کا کچھ لوگ، سب نے اپنی تہذیب کے اس عروج پہ وہ لوگ پہنچے. فلسفے میں، سائنس میں انہوں نے جو خدمات انجام دی اپنی زبان میں انجام دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے زیادہ بہتر نہ سوچ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیگمنٹ کریں گے. ہمارا پروگرام دوستو آؤٹ آف باکس ڈائری سے، سوچ آپ کی اس محدود سے لامحدود کی طرف جانی چاہیے. خدائی اور قرآنی حکم یہ ہے کہ جی آپ محدود نہ کریں چیزوں کو، اس میں حد ضرور ہونی چاہیے. مختلف چیزوں میں آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی سوچ لامحدودیت کی طرف جانی چاہیے، آؤٹ آف دا باکس نکلنی چاہیے. ہمیں بتائیے، ہمیں مشورہ دیجیے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے، ہمیں کوشچن کیجیے کہ ہم آؤٹ آف باکس کیسے ہم آپ کے ساتھ مل کے اس سوچ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کو یا کسی بھی معاشرے کو کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو آگے لے جاتے ہیں. ہر بندہ اس میں نہیں ہوتا. ہر بندہ نہ شاعر بنے گا، نہ کریٹو ہو جائے گا، نہ نالج کا وہ بن جائے گا. لیکن وہ لوگ جو کریٹو ہو سکتے ہیں، جو شاعر بن سکتے ہیں، جو ڈرامہ یا میڈیا کی کوئی بھی فارم یوز کر کے ایک پاورفل نیریٹو کریٹ کر سکتے ہیں، جو اپنی قوم کے نوجوانوں کو، ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو حوصلہ دے سکتے ہیں، انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نے کتنا جرأت مندانہ رول پلے کیا ہے. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے، وہ آگے آئیں، وہ کمان سنبھالیں، تاکہ یہ جو جتنے بھی جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے چوکی مار ہے، یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے جاہل لوگوں سے ہماری جان چھوٹے. ہم یہ چاہتے ہیں. جی شکریہ. بالکل. اور ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. ہمیں آگے بڑھنے لیے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ ہمیں بتائیں. کتابوں کی ہم نے بات کی ہے. میرا ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ہر پروگرام میں ایک کوئی کتاب چوز کریں اور اس کی تھوڑی سی بات کریں. اور اس طرح ہمیں پڑھنے لیے، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی کتاب ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لو آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ کو یہ کتاب پڑھیں، آپ کو کچھ دوسری چیز سمجھ میں آئے، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کچھ، تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور دیکھیں، زیاد بھائی نے بات کی تھی اردو لٹریچر کی. میں اردو پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں اردو میں بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھتا. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اردو میں بھی زیادہ پڑھوں. لیکن اردو میں کوئی اچھی آپ کی ریکمنڈیشن ہو، کوئی بات ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ کا ذہن بہت کھل جائے گا، یا آپ کو کوئی نئی چیز نظر آئے گی، تو ضرور بتائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ پڑھیں اور اس کے اوپر بات کریں. اور شعیب، یہ پاکستانی صرف اردو نہیں بولتے، انڈیا میں انڈیا میں ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد کروڑ ہے، 25 بلکہ اردو لٹریچر اکثر انڈیا سے پرنٹ ہو کے آتا ہے. بنگلہ دیش میں بے شمار لوگ ہیں جو ابھی تک اردو سے محبت کرتے ہیں. اردو بالکل. بہت ہی خوبصورت زبان ہے، اور میں آپ کا دیسی بھائی ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اردو کی جو آپ کہیں گے، اور آپ کی کتاب جو ہے، جو آپ اسلاموفوبیا پہ جو کام کر رہے ہیں، وہ اردو میں آنی بہت ضروری ہے. ورنہ پھر ہمارے سارے جو دوست ہیں، ویورز ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اردو میں گالیاں آپ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور دوست، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم پھر آپ سے ملتے ہیں. شعیب کے ساتھ ہم اور بات کریں گے. ان کے یہ اتنا وسیع اور اتنا اہم موضوع ہے اس وقت، جس پہ ہمیں مسلسل انگیج رہنا ضروری ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے. ہم سب کی بقا، ہماری حفاظت، ہمارے آنے والی نسلوں کی، بچوں کی، اس میں پوشیدہ ہے. اسلام سے ہماری جو وابستگی ہے، جو ہماری محبت ہے، ٹھیک ہے ہم اتنے اعلیٰ اور عرفہ مسلمان نہیں ہیں.
ہم لوگ کمزور گناہگار مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہماری رگ رگ میں، ہماری جڑوں میں ایسے پیوست ہے کہ جو بھی اس سے اسلام سے ڈرے گا، جو ڈر اور جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس ڈر کو دور کرنا ہے ان لوگوں کا. تو اس لیے ہم شعیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں رہیں گے، اور پھر ہم اس کی کتاب کو ہم دیکھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے، اسے پھیلائیں گے بھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شعیب، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.